لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال تعالى في مقام آخر فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد إن اشتكى شيئا منه وجد ألم ذلك في سائر جسده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، آج کی ہماری اس گفتگو کا جو موضوع ہے وہ مسلمانوں کے حقوق کے متعلق ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حقوق یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ، پھر اس کے بعد حقوق العباد ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں اور ہمسایوں کے حقوق ہیں اور بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ ان تمام حقوق کا تذکرہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر والدین کے حقوق ادا
حکم دیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اللہ رب العزت نے اولاد کے حقوق بھی ادا کرنے کا حکم دیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کو عزت دو، اپنی اولادوں کا اکرام اور احترام کرو۔ اسلام نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم دیا، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ۔ اسلام نے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کا بھی تذکرہ فرمایا، وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ وہ ہمسایہ جو تمہارے ساتھ رہتا ہے، رشتہ دار ہے یہ غیر رشتہ دار ہے، مسلمان ہے کہ کافر ہے، فرمایا اس کے حق ادا کرو۔ اسلام نے بیوی کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تجھ پر تیری بیوی کا بھی حق ہے، حتیٰ کہ اسلام نے اپنی جان کے بھی حقوق بتائے کہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہارے اوپر تمہارے بدن کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ اس لیے اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا، اپنے جسم کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا کہ یہ تمہارے حقوق ہیں، یہ جسم اللہ کی طرف سے تمہارے پاس امانت ہے۔ اور پھر دیکھیں انسان کا تعلق صرف انسان کے ساتھ نہیں، انسان کا تعلق کائنات کی ہر چیز کے ساتھ ہے، انسان کا تعلق حیوانات کے ساتھ بھی ہے، اس لیے انسان پر حیوانوں کے بھی حقوق ہیں۔ اور بلکہ جب ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن اور سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حیوانوں کے حقوق ادا کرنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اور حیوانوں پر ظلم کرنے والے اللہ کی نظر میں ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں ایک تمثیلی حکایت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے والے کو اللہ نے بخش دیا، حالانکہ وہ فاجر اور فاسق انسان، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس نے رحم دلی کا معاملہ کیا، اس کا حق ادا کیا۔ وہ رب کی نظر کے اندر وہ فاجر، وہ فاسق، وہ نافرمان حیوان کے حق ادا کرنے پر محبوب بن گیا۔ اور ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ جس نے بلی کے بچے کو کمرے میں بند کیا، وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلی کا بچہ مر گیا، وہ بند کرنے والا نیک تہجد گزار، لیکن اللہ کی مخلوق جانور بلی کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی نظر کے اندر ذلیل اور خوار ہو گیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مذہب اسلام نے حقوق کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے کہ انسان پر بہت زیادہ حقوق ہیں۔ تو میرے بھائیوں ذرا یہ بتاؤ، جس مذہب اسلام نے ہمارے اوپر ماں باپ کے حقوق بھی بتائے، ہمارے اوپر رشتہ داروں کے حقوق بھی بتائے، ہمارے اوپر جانوروں کے حقوق بھی بتائے، کیا اس مذہب اسلام نے تمام انسانوں اور مسلمانوں کے حقوق نہیں بتائے؟ یقیناً بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان پر مسلمان کے حقوق ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 6 حقوق ہیں۔ فرمایا کہ ایک حق یہ ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، جب دونوں آپس میں ملیں، دونوں کی آپس میں ملاقات ہو تو مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کو سلام کرے، اور فرمایا جس کو سلام کیا ہے اس کا حق ہے سلام کرنے والے کو جواب دے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہاری آپس کی ملاقات ہوتی ہے فرمایا کہ ملاقات کے وقت اچھے انداز سے سلام کرو، سلام کا جواب دینے والا
اچھے انداز سے جواب دے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، فرمایا جب مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم، اللہ اس السلام علیکم کہنے والے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جب یہ ساتھ ملاتا ہے ورحمت اللہ، اللہ اور 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جب یہ ساتھ ملاتا ہے وبرکاتہ، اللہ اس سے اور 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ مسلمان سے ملا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا ہے، اللہ نے اسے 30 نیکیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ مسلمان کا حق ادا کرنے کی وجہ سے اسے انعام ملا ہے۔ اور ایک ساتھ مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حدیث مبارکہ میں جو سلام کے الفاظ ذکر کیے گئے وہ یہی ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس سے بڑھ کر سلام کے کوئی اور الفاظ حدیث میں ذکر نہیں کیے گئے، لیکن ہم مسلمانوں کی کمزوری، ہم سلام کے ساتھ کچھ اور الفاظ شامل کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، جنت حلال ہو جہنم حرام ہو۔ یہ جنت حلال ہو جہنم حرام ہو کے الفاظ سلام کے الفاظ نہیں ہیں، یہ سلام کا حصہ نہیں ہے۔ اگرچہ دعائیہ کلمات ضرور ہیں، آپ کسی کو بطور دعا کے ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو سلام میں شامل نہ کریں، اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلام نے سلام کے لیے جو بہترین الفاظ تھے، بہترین کلمات تھے، وہ بتائے، وہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ حق ہے میرے نبی نے فرمایا مسلمان کا، دوسرے مسلمان پر جب اس سے ملے تو اس کو سلام کرے۔ نمبر 2، دوسرا حق مسلمان کا مسلمان پر یہ ہے جب مسلمان اس کو دعوت دے، فرمایا اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اور نمبر 3، تیسرا حق یہ ہے کہ مسلمان جب دوسرا مسلمان اس سے خیر خواہی مانگے، خیر خواہی کو چاہے، بھائی میرے ساتھ بھلا کر دے، تیری مہربانی ہوگی، بھائی میرا یہ کام کر دے، تیری مہربانی ہوگی، فرمایا اب مسلمان کا حق ہے اس کے ساتھ بھلا کرے، اس کے ساتھ بھلائی کرے۔ اس لیے کہ دوسری حدیث میں یوں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، فرمایا اللہ نے میں قیامت والے دن اس بندے کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ اور فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اس کی دقت کو دور کرتا ہے، فرمایا قیامت والے دن میں اس کی پریشانی کو دور کروں گا۔ یہ مسلمان کا حق ادا کرنے پہ انعام ملا ہے۔ جب تم سے وہ خیر خواہی مانگے، جب تم سے وہ بھلا مانگے، بھائی میرے ساتھ بھلا کر دے، بھائی میرا یہ کام کر دے، بھائی یہ میری مدد کر دے، تیرا حق ہے اس کے ساتھ بھلائی کر۔ نمبر 4 یہ ہے، فرمایا کہ جب ایک مسلمان کو چھینک آئے اور وہ چھینک پر کہے الحمدللہ، فرمایا سامنے والے مسلمان پر حق ہے وہ اس کو اس کی چھینک کا جواب دے۔ اور جواب بھی میرے نبی نے بتایا یرحمک اللہ، کہ اس کو دعا دے دے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ حق ہے، چھینک پر آپ نے الحمدللہ کہنا ہے۔ سننے والے کا حق ہے وہ چھینک کے سننے پر الحمدللہ کے سننے پر یرحمک اللہ کہے۔ نمبر 5 میرے نبی نے فرمایا جب ایک مسلمان بیمار ہو جائے، دوسرے مسلمان کا حق ہے اس کی تیمارداری کرے، اس کے پاس پوچھنے کے لیے جائے، اس کو صبر کی تلقین کرے، اس کو تسلی دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ جب مسلمان بیمار ہو جائے اس کو پوچھنے کے لیے جاؤ، فرمایا اسے دعا دو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، ہم اس عظیم اللہ سے سوال کرتے ہیں، اس عرش عظیم رب سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ دعا کہاں کرو میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اور بلکہ ایک اور حدیث میرے ذہن میں آئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی آدمی مسلمان بیمار ہو جائے اور دوسرا مسلمان اس بیمار کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے، اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، فرمایا کہ اگر صبح کے وقت جاتا ہے اللہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اس تیمارداری کرنے والے کے لیے۔ صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ فرمایا اگر شام کو جاتا ہے اللہ
نمبر 6 میرے نبی نے فرمایا مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے جب مسلمان دنیا سے چلا جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، مر جائے، فرمایا مسلمانوں کا حق ہے اس کے جنازے میں شرکت کریں، اس کے کفن اور دفن کے اندر شرکت کریں۔ میرے بھائیو، اللہ نے اس پر بڑا انعام عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کفن دفن میں شرکت ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے، دوسرے مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، اللہ اسے 2 قرات ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 2 قرات کیا ہیں، وہ قرات کیا چیز ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرات ایک بڑے پہاڑ کے برابر ہے، بڑا پہاڑ احد پہاڑ، کہ جب تم کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہو، جنازے میں شرکت کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب اس کے دفن میں تم شریک ہوتے ہو، دفن کی شرکت کی وجہ سے اللہ تمہیں ایک اور احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ انعام کس صلہ میں ملا؟ یہ مسلمان کا حق ادا کرنے کے صلہ میں ملا ہے کہ جب مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا، اللہ نے اسے 2 پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرمایا ہے۔ یہ مسلمان کے حقوق ہیں، اور فرمایا کہ اگر ہم لوگ ان تمام حقوق کو ایک لفظ کے اندر پیش کرنا چاہیں، تمام حقوق، فرمایا کہ وہ لفظ ہے محبت والا لفظ، وہ لفظ ہے محبت والا لفظ۔ جب تم مسلمان آپس میں محبت کرو گے، یقیناً ماں باپ اولاد کے حق ادا کریں گے، اولاد ماں باپ کے حقوق ادا کریں گے، ہمسایہ ہمسائے کے حقوق ادا کرے گا، رشتہ دار کے حقوق ادا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی یہ صفت بیان کی ہے رحماء بینہم، کہ مسلمان وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کافر تھا، جو مشرک تھا، لیکن جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ رشتہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، وہ مسلمانوں کا بھائی بن جاتا ہے۔ اب مسلمان کو حق ہے اپنے اس مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، جب اس نے کفر سے توبہ مانگ لی، جب اس نے شرک سے توبہ مانگ لی، فرمایا اس کے بعد نماز کو قائم کرنا شروع کر دیا، نیک اعمال کرنا شروع کر دیے، بتایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارا بھائی ہے، اس سے بھائی والا سلوک کرو۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، مومنو تم آپس میں سارے کے سارے بھائی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہمدردی کا معاملہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اور پھر سنو، وہ لوگ جنہوں نے میرے نبی علیہ السلام کی زیارت کی، حضور علیہ السلام کی زیارت کر کے کلمہ پڑھا، جنہوں نے حضور کی آواز پر لبیک کہا، جن کو میں اور آپ حضور کے صحابہ کہتے ہیں، جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، نسلی امتیازات تھے، رنگ اور نسل کا فرق ہوتا تھا، قوم اور کنبے قبیلے کا فرق ہوتا تھا، لیکن جب کلمہ پڑھا، جب اسلام میں داخل ہوئے، یہ سارے امتیازات مٹ گئے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں ہو گئی، ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر ہو گئے۔ اس لیے اللہ نے ایسے لوگوں کی قرآن میں تعریف کی، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جن لوگوں نے میرے نبی کا ساتھ دیا تھا، میرے نبی کے ساتھ کھڑے تھے، ان کی صفات کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ اللہ بتاتے ہیں کہ وہ کافروں کے معاملے میں تو بڑے سخت نظر آتے ہیں، لیکن اپنے معاملے کے اندر شیر و شدت نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی، محبت اور ہمدردی کا سلوک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ اسلام یہاں تک کہتا ہے اگر کسی کے نام اور نسب کا پتہ نہ ہو، اگر کسی کے باپ کا علم بھی تمہیں نہ ہو، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ قرآن کی آیت ہے، نہیں پتا تمہیں اس کا باپ کون ہے، تم اس کے نسب کو نہیں جانتے، اس کے باپ کا علم تمہیں نہیں ہے، لیکن کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، تو اس کو اپنا بھائی سمجھو، اس سے بھائی والا سلوک کرو۔ میں نے خطبہ کے اندر حدیث پڑھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمام مسلمان کل جسد
جسم محسوس کر رہا ہوتا ہے. اگر ایک مسلمان کو درد پہنچے، ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے، ایک مسلمان کسی پریشانی کے عالم میں ہو، دوسرے مسلمان کا حق بنتا ہے اپنے مسلمان بھائی سے خیر خواہی کا معاملہ کرے، خیر خواہی کا معاملہ کرے. یہ کب ہوگا میرے بھائیو؟ سب کو جب ہماری آپس کی کیا ہوگی؟ محبت ہوگی. میں نے شروع میں حقوق کی بات کی نا کہ تمام حقوق ہیں. اگر تمام حقوق کو ہم ایک لفظ سے ادا کریں، وہ لفظ کون سا ہے؟ محبت ہے. جب آپس کی محبتیں ہوں گی پھر خون ریزی نہیں ہوگی. جہاں پر محبتیں ہوتی ہیں وہاں پر خون نہیں بہایا جاتا. جہاں پر محبتیں ہوتی ہیں وہاں پر عزتوں کو برباد نہیں کیا جاتا بلکہ وہاں پر عزتوں کو محفوظ کیا جاتا ہے. جہاں پر محبتیں ہوتی ہیں وہاں پر نفرتیں نہیں ہوتی. جہاں پر محبتیں ہوتی ہیں وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ کینہ نہیں ہوتا. جہاں پر محبتیں ہوتی ہیں وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہیں ہوتا. میرے مسلمان بھائیوں، اگر تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اللہ تمہاری قرآن میں تعریف کرتا ہے. وگرنہ سنو، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنے پر اللہ نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور کینہ رکھنے پر اللہ تمہارا نامہ اعمال گناہوں والا بھر دیتا ہے، نیکی والا نامہ اعمال ختم ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے نفرت اور کینہ نہ کرو. فرمایا کہ یہ حسد نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. ہاں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد یہ ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. جہاں حسد ہوگا وہاں حقوق ادا نہیں ہوں گے. جہاں حسد ہوگا وہاں پر ظلم ہوگا. جہاں کینہ ہوگا وہاں حقوق ادا نہیں ہوں گے. مسلمانوں، اللہ نے ہمیں حق دیا کہ مسلمان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرے، مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یسلمہ. فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. لا یحقرہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا، دوسرے کو گھٹیا نہیں سمجھتا. مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو مشکل وقت میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے مسلمان کا احساس ہوتا ہے، دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا. اور سنو، اگر مسلمان زانی ہے، اگر مسلمان شرابی ہے، اگر مسلمان بے حیا ہے، فحاش قسم کا ہے، بے عمل ہے، بے نمازی ہے، خدا کی قسم اسلام تو اس مسلمان سے بھی نفرت کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے اگر نفرت کرنی ہے اس کے زنا سے نفرت کر، لیکن مسلمان کی ذات سے نفرت نہ کر. اگر نفرت کرنی ہے اس کے شراب پینے سے نفرت کر، لیکن مسلمان کی ذات سے نفرت نہ کر. اگر نفرت کرنی ہے اس کے برے عمل سے نفرت کر، لیکن مسلمان کی ذات سے نفرت نہ کر. میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص بڑا گناہگار، شرابی، زانی، فاحش، دوسرے نے دیکھا اسے اور دیکھ کر کہا یہ تو ایسا ویسا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، بے حیا ہے، اللہ اسے نہیں بخشے گا. اللہ نے فرمایا کون ہے جو میرے بارے میں قسمیں اٹھا کے کہتا ہے میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ لہذا سنو، جس کے بارے میں تم نے کہا میں نہیں بخشوں گا، میں نے اسے بخش دیا، کہنے والے کو میں نے نہیں بخشا، کہنے والے کو نہیں بخشا. تم نے حقیر سمجھا ہے، تم نے گھٹیا سمجھا ہے، دوسرے کو ذلیل سمجھا ہے، مسلمان سے نفرت کی ہے. تمہاری نفرت تمہاری نیکیوں کو ختم کر گئی ہے. بلکہ ایک اور حدیث سنو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بنی اسرائیل قوم کا واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے. بنی اسرائیل قوم کا واقعہ ہے. ایک پارسا، ایک نیک آدمی، ایک اللہ والا بیٹھا ہوا اکیلا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے. رب نے بادل کو حکم دیا جا میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے تو اس کے اوپر سایہ کر. وہ بادل اس اللہ والے پہ سایہ کر رہا ہے. اسی دوران ایک گناہگار بندہ گزرا، اس نے دیکھا اس اللہ والے کو بیٹھا وہ اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہے، وہ رب کو یاد کر رہا ہے. فرمایا اس کے دل میں خیال آتا ہے یار میں کیوں نہ ایسا کروں
بیٹھ جاؤں, چلو یہ برکتیں مجھے بھی نصیب ہو جائیں گی کہ اللہ نے بادل کو حکم دے دیا, اس کے سر پہ سایہ کیے ہوئے ہے, لہذا یہ شخص گناہگار صرف یہ سوچ کر کہ میں اس کی صحبت میں جا کر بیٹھوں مجھے برکتیں نصیب ہو جائیں گی, جب اس اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھتا ہے, اس اللہ والے کو اپنی عبادت تکبر کے اندر لے کر آئی, اپنا تقوی اسے تکبر میں لے کر آیا کہ میں تو نیک, میں تو متقی, میں تو پرہیزگار, بادل تو میرے سر پہ سایہ کیے کھڑا ہے, یہ میرے ساتھ کیوں آ کر بیٹھ گیا. اس نے اس کو حکارت کی نگاہ سے کہا, میں حدیث سنا رہا ہوں, میں کو قصہ کہانی نہیں سنا رہا. اس نے اسے حکارت سے کہا, چل بھی یہاں سے اٹھ جا, تو میرے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. وہ گناہگار بندہ, وہ نافرمان بندہ وہاں سے اٹھ کے جاتا ہے. جیسے وہاں سے اٹھ کے جاتا ہے, اللہ بادل کو حکم دیتے ہیں اس کا سایہ ختم کر دے, اب تو سایہ گناہگار کے اوپر دو. اور فرمایا اس وقت کے نبی کے پاس رب کی وحی آ جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس وقت کے نبی کو, جاؤ دونوں سے کہہ دو آج تم اپنی زندگی کا آغاز نئے سرے سے شروع کر دو. جاؤ عبادت گزار سے کہو تیرے تکبر نے, تیرے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے نے ساری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے, ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا. تو اب اپنی زندگی کا آغاز نئے سرے سے شروع کر دے. اور جاؤ نافرمان سے کہہ دو تیری عاجزی نے, تیرے تواضع نے, تیرے دل کی اس نیت نے کہ میں نیک کی صحبت میں بیٹھ جاؤں مجھے برکتیں مل جائیں گی, تیری عاجزی نے تیرے سارے گناہوں کو مٹا دیا, تیرے سارے گناہوں کو مٹا دیا ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ مسلمان کو حقیر نہ سمجھو, مسلمان کو گھٹیا نہ سمجھو, اور بلکہ لکھا ہے مسلمان کی مثال تو قرآن کے مقدس ورق کی طرح ہے, قرآن کے مقدس ورق کی طرح ہے. بات کو سمجھیے گا, اگر قرآن کا مقدس ورق میری اور آپ کی غفلت کی وجہ سے گندی جگہ پر گر جائے, گندے پانی میں گر جائے, ہم لوگ اسے اٹھائیں گے, محبت کے لحاظ سے اٹھائیں گے, ہم اس کو دھوئیں گے, ہم صاف کریں گے, خوشبو لگائیں گے, اس کو مقدس جگہ پر رکھ دیں گے. فرمایا مسلمان کی مثال بھی ایسے ہے کہ اگر وہ گناہ کی دلدل میں پھنس گیا ہے, وہ زانی بن گیا ہے, وہ شرابی بن گیا ہے, وہ بے حیا قسم کا بن گیا ہے, وہ جھوٹا بن گیا ہے, اسے پھینکو نہیں, اسے گھٹیا مت سمجھو, اسے ذلیل مت سمجھو, اس کو اپنے قریب کرو, اس کو اپنی صحبت میں بٹھاؤ, اس کی تربیت کرو. خدا کی قسم ایک وقت آ سکتا ہے یہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے. ایسی بڑی دنیا میں مثالیں ہیں. ساری زندگی گناہ پر گزری ہے, ساری زندگی نافرمانی پر گزری ہے, ساری زندگی اللہ کے حکموں کو توڑنے پہ گزری ہے, لیکن وقت آیا دل کے اندر خوف پیدا ہوا, وقت آیا اللہ کا ڈر پیدا ہوا, رب نے زندگی کو ایسے تبدیل کیا, پھر لوگوں کے لیے راہبر اور رہنما بن کے بیٹھ گئے. وہی وقت کے جو گناہگار ہوا کرتے تھے. تو لہٰذا مسلمان دوسرے مسلمان کی ذات سے نفرت نہ کرے. وہ حقیر, وہ غلام ہے, وہ حبشی ہے, وہ رنگ کا کالا ہے, وہ امیر ہے, وہ غریب ہے, وہ عجمی ہے, وہ عربی ہے, وہ جیسا کیسا بھی ہے, مسلمان ہے, مسلمان ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے لوگوں میں نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا, ایک عورت سے پیدا کیا. ایک مرد حضرت آدم, ایک عورت حضرت حوا. ساری انسانیت کے ماں باپ ایک ہیں. اس کے بعد وجعلناکم شعوبا وقبائل, میں نے تمہارے خاندان بنائے, تمہارے قومیں بنائی, تمہارے قبیلے بنائے. یہ خاندان, یہ قومیں, یہ قبیلے, یہ کنبے کیوں بنائے ہیں؟ لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ میرا اور آپ کا رنگ, یہ میری اور آپ کی زبان, یہ میرا اور آپ کا حسب و نسب, یہ جس پہچان کے لیے ہے, یہ تعارف کے لیے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نظر کے اندر عزت والا کون ہے؟ جو متقی ہے, جو پرہیزگار ہے. اللہ کے ہاں عزت کا معیار دولت نہیں ہے, اللہ کے ہاں عزت کا معیار خاندان نہیں ہے, اللہ کے ہاں عزت کا معیار کنبہ قبیلہ نہیں ہے, اللہ کے ہاں عزت کا معیار عربی اور عجمی ہونا نہیں ہے. اللہ کے ہاں عزت کا معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے ہیں. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے رہنے والے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری قبیلہ غفار سے تعلق رکھنے والے ہیں. حضرت طفیل بن عمرو دوسی قبیلہ
پھر ایک وقت میں ایسے اکٹھے ہوتے ہیں، پھر ان کی ایسی محبتیں اکٹھی ہوتی ہیں، دنیا ایسی مثالیں پھر پیش نہیں کر سکتی، دنیا ایسی مثالیں پیش نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسرے مسلمان کو نہ زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے، نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے، کسی لحاظ سے نہیں، زبان کے ساتھ تہمت نہیں لگاتا، زبان کے ساتھ گالی نہیں دیتا، وگرنہ سمجھو بڑے بڑے قائم اللیل، رات کو تہجدوں میں کھڑے ہونے والے، صائم الدہر، دن کا روزہ رکھنے والے، احادیث میں باتیں موجود ہیں، فرمایا قیامت والے دن اللہ کے کٹہرے میں کھڑے کر دیے جائیں گے۔ ساری رات تہجد میں گزری، دن روزے میں گزرا، لیکن اللہ کی عدالت میں کٹہرے میں کھڑے ہو گئے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جن کی نمازیں پوری ہیں، جن کے روزے پورے ہیں، لیکن کبھی زبان سے کسی کو گالی دی ہے، کبھی زبان کے ساتھ کسی پر تہمت لگائی ہے، کبھی رشتہ داروں کے حقوق مارے ہیں، کبھی ہمسایہ اس سے تنگ ہے، کبھی دوست اس سے تنگ ہے، حقوق العباد کے اندر زیرو ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میری امت کا غریب ترین شخص ہے، یہ میری امت کا دیوالیہ ہے جس کے پاس حقوق اللہ تو پورے ہیں لیکن حقوق العباد زیرو ہیں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم نے حقوق اللہ پر جہاں غور کرنا ہے وہاں پر حقوق العباد پہ غور کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔